قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ ایمان کے جو 6 جزیات ہیں ان میں سے ایک لازمی جز ہے۔ نبوت کا یہ سلسلہ ہمارے پیغمبر، نبی اور رسول رحمت عالم محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی، پیغمبر اور رسول نہیں آئے گا۔ انبیاء پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کرتا ہے، جس سے انسان کو دین کے احکام اور شرعی حدود پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو جہاں صحائف دیے، آسمانی کتب عطا کی، ان کی سیرت کو بھی پاکیزہ سیرت کو بھی دلیل بنایا ان کی امت کے لیے، ساتھ وہ معجزات بھی عطا کیے جن معجزات کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے کر آئے۔ جن کے دلوں میں ایمان کے لیے تڑپ تھی انہوں نے ضد اور عناد کو چھوڑا اور فوراً اللہ کے نبی پر وہ ایمان لے کر آئے۔ ضد اور عناد والے انہوں نے واضح معجزات دیکھے پھر بھی وہ انکار ہی کرتے۔ یہ لفظ معجزہ جو انبیاء کرام کو عطا ہوا، کئی معجزات مختلف انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، تمام انبیاء کو عطا فرمائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ یہ عاجز آنے سے مراد لفظی ترجمہ ہے عاجز آ جانا، ایک ایسا معاملہ جو انسانی طاقت سے باورا، کوئی ایک انسان نہیں، کوئی ایک علاقہ نہیں، ساری دنیا کے لوگ، ساری مخلوقات، جنات، انسان مل کر اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ ہے، یعنی اس معاملے کو دیکھ کے لوگ عاجز آ جائیں، وہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص معاملہ ہے جو انسان کے بس میں نہیں، لہذا یہ انسان جو اللہ کی طرف سے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا نبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جس کی تائید اور نصرت، یہ مفہوم ہے ان معجزات کا جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا۔ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ، ان کا ایمان نکھر جائے اور وہ معجزات دیکھ کر عبادات میں مزید محنت کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، آخرت پر ایمان ان کا مضبوط ہو جائے، اللہ کی جنت اور جہنم پر ان کا ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور پھر قبر کے معاملات، میدان حشر کے معاملات، وہاں کے حساب و کتاب اور سختیاں، پل صراط، نامہ اعمال کی الگ تقسیم، انسانوں کے اعمال کا وزن ہونا اللہ کے ترازو میں، اس کا الگ معاملہ، خود انسانوں کا وزن کیا جائے گا، یہ الگ معاملہ، اللہ کے سامنے روبرو تنہا ایک ایک آدمی کا پیش ہونا، ان سارے معاملات پر انسان کا ایمان مکمل ہے۔ معجزات پر ایمان لانے کا یہ مقصد اور مفہوم، یہ لفظ تو عام ہے، سرسری طور پر ہم سب کا ایمان ہے، تمام انبیاء کو معجزات عطا ہوئے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن ان معجزات پر ایمان لانے کے مقاصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ ہمارے اندر معجزات پر ایمان لانے کے بعد کیا فرق آنا چاہیے؟ ہمارے عقائد کس طرح ہونے چاہیے؟ ہماری عبادات میں کس طرح نکھار آنا چاہیے؟ یہ مقاصد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ آج کے اس خطبے میں ہم اسی چیز پر گفتگو کریں گے، معجزہ مختلف انبیاء کو جو عطا کیا گیا، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان لانے کے بعد ہماری زندگیوں پر اس ایمان کا کیا اثر مرتب ہوا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث، ما من نبی من الانبیاء الا وقد اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ فرمایا ہر پیغمبر جو بھی گزرا، یعنی مجھ سمیت، کیونکہ میں آخری پیغمبر ہوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، اللہ کے نبی گزرے ہیں، ہر پیغمبر نبی اور رسول کو اللہ نے وہ چیزیں عطا فرمائی ما مثلہ آمن علیہ البشر، جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لے کر کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز کہ انسان کے بس میں نہیں، کہ وہ جو اب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ بچپن اس کا گزرا، بڑا ہوا، اس کی پرورش ہوئی، اس کے ماں باپ ہیں ہماری طرح کا انسان، پھر یکایک اس پر وحی اتری ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ایک شریعت بیان کر رہا ہے، ہمیں احکامات سنا رہا ہے، ہمیں کچھ پابندیوں کے متعلق آگاہ کر رہا ہے، بے شمار چیزیں چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے، باپ دادا کی رسم و رواجات ان سے دستبردار ہونے کا حکم دے رہا ہے، ہمارے کاروباری معاملات میں بھی کچھ پابندیاں بتا رہا ہے، کچھ چیزیں حلال بتا رہا ہے، کچھ چیزیں حرام بتا رہا ہے، اور اس رب کے سامنے عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے جس کی شریعت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات اور خیرات زکوٰۃ بھی ہے۔ اس انسان کو ہم پیغمبر تسلیم کریں کیسے؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء کی صداقت کے لیے بے شمار چیزیں نازل فرمایا ان چیزوں میں سے ایک چیز معجزہ، ہر پیغمبر کی سیرت کی دلیل تھی امت کے لیے، ہر پیغمبر کی سیرت معجزات ملنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو پیش کیا، لقد لبثت فیکم عمرا من سنین، یکایک مجھ پر تم نے جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا، جادوگر کہا مکے کے مشرکین نے، شاعر کہا، کاہن کہا، مسحور جس پہ جادو ہوا ہے، یہ سارے الزامات لگائے۔ 40 سالہ زندگی تمہارے ساتھ گزری ہے، کیا کبھی تمہارے معاملات میں کبھی میری اس زبان سے جھوٹ کا کوئی لفظ نکلا ہے؟ کیا تمہارے معاملات میں، امانتوں میں کبھی میں نے خیانت کی ہے؟ کسی کا حق کھایا ہو، کسی پڑوسی کو تکلیف دی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، زبان سے کسی کو سخت الفاظ کہے ہو؟ بلکہ اس کے برعکس نبوت سے پہلے بھی ایک پاکیزہ اور بہترین زندگی تمہارے سامنے ہے۔ یہ خود دلیل، انبیاء کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے اخلاق ہی دلیل تھے امت کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین حجت پوری کرتا ہے، آسمان سے کتابیں اتری، شریعت کے احکامات اترے، اور پھر ان کو معجزات، تاکہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہو اور کفار بھی ایمان لے کر آ جائے، جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی جھکاؤ ہوگا رب کی طرف، دل صاف ہوگا، وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس پر ہم کبھی غور کرتے ہیں؟ لوگوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ بن مریم کی پیدائش پر اعتراض کیا کہ بغیر والد کے کیسے پیدا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم کی پیدائش پر یہ تعجب کر رہے ہیں، کیا ساری دنیا انسانیت کے والد آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ان کو تعجب نہیں ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا اللہ کے ہاں تو عیسیٰ بن مریم کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح۔ اللہ نے حکم دیا، جبرائیل امین نیچے اترتے ہیں، اما مریم علیہ السلام کی پیٹ میں پھونکتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ روح پیدا ہوتی ہے، بغیر والد کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر۔ ایمان لانے والے ایمان لے آئے،
معجزات کی ابتدا ہو چکی تھی۔ یہودیوں سے کہا گیا تم عیسیٰ بن مریم کی پیدائش پر تعجب کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ اللہ کے اس معجزے کا انکار کرتے ہوئے کفر تک پہنچے، اور سیدہ مریم علیہ السلام جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر دی، ان پر تہمت لگا دی بدکاری کی، کہ معاذ اللہ کہ بدکاری سے یہ نطفہ حرام کا پیدا ہو۔ ایک پیغمبر کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، جو آج دنیا میں ٹیکنالوجی اور سیاست کی بنا پر حکومت کر رہا ہے، وہی یہودی عقائد ان کے یہ۔ تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی، الزام یہ لگا پیغمبر پر بھی الزام کہ ایک پیغمبر کے متعلق ان ظالموں کا یہ عقیدہ کہ حرام کا نطفہ ہے یہودیوں، اور پھر پیغمبر کی والدہ پر فحش کاری کا الزام۔ بہت بڑی جرات اور جسارت ہے ان یہودیوں کے پاس۔ اس طرح باقی نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ان کی خرافات جو موجودہ تحریف شدہ تورات ہے، تلمود کے نام سے، ان کی آپ چیپٹر پڑھیں تو ان کی کئی چیزیں ملیں گی انبیاء کی شان میں، گستاخیاں، بے حد گستاخیاں جو سنتے ساتھ ہی انسان لرز جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ یہ ان کے عقائد ہیں یہودیوں کے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی والدہ ہے، والد نہیں۔ آدم علیہ السلام کو میں نے بغیر والدہ کے، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں۔ معجزات پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے، اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دنیا کی اسباب ہمارے لیے، ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، کام جب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اسباب کے بغیر ہم کوئی معاملہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے سفر کرنا، کسی منزل کو پہنچنا ہے، وہ اسباب اختیار کرے سواری کے۔ ہر دور کے حساب سے سواریاں، اسباب الگ ہیں، جہاز، ٹرین، موٹر کاریں، روڈ کی گاڑیاں، بسیں استعمال کر کے اپنی منزل کو پہنچے، اسباب۔ اللہ رب العالمین ان اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حکم دیا، ان کا جسم بنایا مٹی سے، روح پھونکی، انسان بن کے بیٹھ گئے۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ان کو صرف ان کی والدہ کے بدن سے پیدا کیا۔ پھر ان کی پیدائش کے بعد جب بچے ہی تھے تو کلم الناس فی المہد وکہلا، معجزات کی ابتدا اس انداز میں ہوئی۔ بچپن میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، لوگوں نے الزام لگایا، تعجب کا اظہار کیا، انا لکی ھذا، تعجب کا اظہار کیا ہے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بغیر نکاح کے یکایک آپ حملہ بھی ہو گئی اور بچہ پیدا کر کے لائی ہو۔ فاشارت الیہ، اللہ نے فرمایا تھا آپ چپ کا روزہ رکھ لیں، آپ نے کچھ نہیں بولنا، ہمارا نبی اور رسول خود بولے گا، آپ کی پاک دامنی کا اعلان کرے گا۔ چھوٹا بچہ، اس نے بات شروع کر دی، ابھی پیدا ہوا ہے، اور خود بولے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابتدا کے ساتھ نبوت اور رسالت کا اظہار بعد میں، پہلے اللہ کی بندگی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی دینی ہے اللہ نے کتاب جب میں بڑا ہوں۔ وجعلنی نبی، مجھے نبی بنایا۔
لوگوں نے دیکھا ہے بچہ جو بات کر رہا ہے، معجزہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی والدہ کی صداقت اور پاک دامنی کی علامت تھی، ان کی نبوت کی صداقت. بڑے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیدنا عیسیٰ بن مریم کے معجزات کا جو ذکر فرمایا ہے، لوگوں کو اس وقت جو یہودی تھے ایمان نہیں لا رہے تھے، الٹا انہوں نے الزام لگا دیا حجت پوری کرنے کے لیے. وَإِسْتَخْرُجُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ. مٹی سے آپ پرندے کی شکلیں بنا رہے تھے، مٹی لیتے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ پرندے کی شکل بناتے بِإِذْنِ، میرے حکم سے. اس میں عیسیٰ بن مریم کا اختیار نہیں تھا، اللہ کا ہی اختیار تھا. پھر جب آپ ان میں پھونک مارتے تھے فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے. یہ اختیار آپ کا نہیں تھا، اختیار اللہ تعالیٰ کا تھا. حکم اور اذن اللہ رب العالمین. یہاں دو باتیں، ایک تو معجزہ مٹی سے پرندے کی شکل بنانا، یہ انسان کے اسباب میں، اس میں کوئی معجزہ نہیں. یہاں بھی اللہ نے فرمایا بِإِذْنِي کہ میری اجازت اور حکم سے ہی ہوتی. اور جب اس میں روح پھونکی جاتی وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا لوگوں کے سامنے، لوگ دیکھتے پرندہ بن گیا اڑ گیا. کئی یہودی ایمان لے آئے، کئی یہودی ایمان نہیں لائے، جن کے دل میں سرکشی تھی. جو حواریین تھے ان کے ایمان بڑھتا رہا، مضبوط ہوا. یعنی انسان عام کام جو کرتا ہے، جو اس کے بس میں، ان کے اندر برکتیں بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہیں. اللہ کے اختیار صرف معجزات کے لیے نہیں، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رب العالمین کا اختیار چلتا ہے. یہاں اللہ نے دو جگہ بِإِذْنِی فرمایا. جب آپ مٹی سے پرندوں کی شکلیں بنا رہے تھے، ڈھانچے بنا رہے تھے، یہ تو ہر انسان بنا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی فرمایا میری اجازت. تم جو عام کام کرتے ہو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی جب تک اجازت نہ ہو تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تم لباس پہنتے ہو اپنا جسم چھپانے کے لیے، سبب ہے. اللہ چاہے لباس کے باوجود تمہیں بے لباس کر، یہ اللہ کا احسان. تم گھر بناتے ہو، تمہارے پاس مال ہے، اللہ چاہے مال اور اسباب کے باوجود تمہیں بے گھر کر. اللہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے. تمہارے پاس بھوک مٹانے کے لیے ہر چیز موجود، آٹا، گھی، گندم، چاول، سبزیاں. اللہ چاہے گا اسباب موجود ہوں گے، تم اپنے لیے غذا کا بندوبست کر سکتے ہو. اللہ نہ چاہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم ایک نوالا اپنے منہ تک نہیں لے جا کر سکتے. ہر کام میں اللہ کی اجازت. بِإِذْنِی جو اللہ نے فرمایا، مٹی کی شکل کے جو آپ پرندے بناتے وہ بھی اللہ کے حکم سے. جب وہ باقاعدہ پرندہ بن جاتا ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے. جو تم اپنے معمول کے مطابق کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کتنی ہی کاریگری تمہیں آ جائے، بہترین پالیسی کے ساتھ چلتی ہوئی دکان جا کر کھولتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کو روزی دینی ہے. یہ اللہ کے اختیار ہے. اللہ اگر نہ چاہے تمہاری کاریگری، بڑی دکان، نئی نئی چیزیں، برانڈ اور صحیح مناسب قیمت رکھنے کے باوجود اللہ لوگوں کو، گاہکوں کو تمہاری دکان سے پھیر دے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تم اسباب اختیار کرو جو تمہارے بس میں ہے. ان اسباب کے نتائج صرف اللہ کے اختیار میں ہے. یہی مفہوم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو علاج کروانے، یہ اسباب ہے، اختیار کرو. شفا اللہ رب العالمین.
یعنی ایک معجزات پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کے اختیارات کے بارے میں بالکل صحیح تندرست، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، چھوٹے سے مسئلے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، بیماری بڑھتی گئی، کچھ ڈائگنوز بھی نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے، بظاہر کچھ بھی نہیں، یکایک فوت ہو گیا۔ اللہ کی مرضی نہیں تھی اسے شفا دے، لیکن اللہ نے زندگی اتنی رکھی۔ اس میں یہ چیز بھی ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین سے آپ نا امید مت ہو جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا آپ کے مریض کو، اللہ سے دعا کرو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب دعا کرو۔ آخر میں کہتے ہیں جب وہ نا امید ہو جائے، ان کے بعد اسباب ختم ہو جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ مر جائے ایک ہفتے کے اندر، بس دعا کرو۔ یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ دعا ہی ایک ہتھیار ہے جو اس کو شفا دے سکتا ہے۔ یہاں بھی ہماری غلطی ہے، دعا نا امید ہونے کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ دعا شروع سے کریں۔ ڈاکٹر نے جب جواب دے دیا اس کے بعد ہمیں دعائیں یاد آتی، تھوڑی سی بھی تکلیف ہو رب العالمین کے سامنے ہاتھ ہو۔ سب سے بڑا طبیب ہوا، مسبب الاسباب ہوا، باقی تو اسباب۔ یہی معجزات پر ایمان لانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ معاملات چلاؤ، رزق کی تنگی ہے، معیشت کی تنگی ہے، کوشش کے باوجود پریشانیاں ہیں، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔ کوئی معاملہ ہے اس میں آپ پھنسے ہوئے ہو، جائز معاملہ ہے، اللہ سے نا امید کیوں ہوتے؟ ان معجزات پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، فرمایا کہ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑ کے مریض، برص کے مریض، جن کے جسم میں پورے سفید داغ ہو جائیں اور جسم کے اعضاء گلنے لگے تھے، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی آ جاتی تھی آنکھوں میں، کوڑ کے مریض درست ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ تخرج الموتى، نکالتے تھے، یعنی قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو اللہ کے روح سے نکالتے ہیں، کیونکہ انسان کے بس میں یہ چیز نہیں، یہ اللہ کا موضوع ہے، اللہ ہی اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب قبر میں جو مردہ جا چکا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، تمہارا وہ مریض جسے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے وہ دوبارہ تندرست کیوں نہیں ہو سکتا؟ معجزات پر ایمان لانے کا یہ مطلب، ہمارے عقیدے میں یہ چیز ہونی چاہیے، جب تک روح قبض نہیں ہوئی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی پہ قبض، معجزات پر ایمان اسی لیے ہم رکھتے ہیں۔ یہ سیدنا عیسیٰ بن مریم کی نبوت کی صداقت، حواریین آتے ہیں آپ کے پاس، اہل ایمان، عیسیٰ بن مریم کے صحابہ حواریین نے کہا جاتا ہے، مطالبہ کیا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب یعنی ہمارا رب یہ احسان کرے گا کہ ایک دسترخوان آسمان سے اتارے جس سے دیکھ کے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے؟ معجزے کا مطالبہ کیا۔ معجزہ ایسی چیز جو آپ نے سنا انسانوں کے بس میں تھا کہ فرشتے دسترخوان لے آئے، اس وقت کے حساب سے ہر طرح کی نعمتیں، غذائیں، پھل وہاں موجود، ہماری ایمان میں اضافہ، عبادات میں نکھار پیدا، وہ اخلاص اور للہیت پیدا ہو۔ باقی لوگوں کو بھی ہم دعوت دیں کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ بن مریم کا یہ معجزہ ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ ایک دسترخوان اتار دے۔ قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ایک دسترخوان اتار دے ہمارے اوپر آسمان سے، جس دن اترے گا وہ میری امت کے لیے عید کا دن بن جائے گا، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی میری نبوت کی، صداقت کی، تیری وحدانیت کی، تیری توحید کی۔
اور تو ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس عیسیٰ بن مریم کی اس دعا کو ہم اپنی دعاؤں میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ رزق مانگنے کی بہترین دعا بھی ہے۔ آپ کو بھی رزق میں تنگی ہے، معیشت کے مسائل ہیں، اللہ سے یہی دعا مانگے جو عیسیٰ بن مریم نے مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی آسمان سے دسترخواں اتار۔ کیا مطلب ہے دسترخواں اتارے؟ یعنی اپنی طرف سے کشادہ رزق عطا کر دے، بغیر اسباب کے رزق عطا کر دے۔ یہ ہے دسترخواں آسمان سے اترنا۔ اللہ تو ہر چیز میں قادر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ہماری دعاؤں میں بھی یہ دعا شامل ہونی چاہیے۔ آسمان سے دسترخواں اترنے کی مثال جو ہم اردو میں محاورہ بولتے ہیں، رب جب عطا کرنے پر آتا ہے چھپر پھاڑ کر عطا کرتا ہے، اس طرح دسترخواں آسمان سے اترتے ہیں۔ یہ اردو کا محاورہ درست۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور رزق ہمارا آسمانوں پر، وفی السماء رزقکم، تمہارا سارا رزق آسمانوں پر، زمین پر نہیں ہے۔ زمین والے تمہارے اسباب یہ رزق نہیں ہے۔ نہ کوئی انسان تمہیں کھلاتا ہے، نہ کوئی زمین کا ذریعہ تمہیں کھلاتا ہے، کھلانے والا اللہ تعالیٰ۔ یہ اسباب ہے، ان اسبابوں کا خالق آسمانوں پر عرش پہ مستقر، اس سے اپنا تعلق جوڑو۔ رزق کے پیچھے جس طرح بھاگتے ہو، رزاق کی رضامندی کے لیے بھی اس سے زیادہ بھاگو۔ جو رزق کا مالک ہے، جو رزق دینے پر قادر ہے، تو اللہ سے دعا کرو۔ اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر منکم بعد فاعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اے عیسیٰ بن مریم سنو، یہ دسترخواں میں نازل کر رہا ہوں آپ کی دعا کے نتیجے میں، لیکن آپ اپنے حواریین صحابہ اور اپنی امت میں یہ اعلان کر دیجئے، اس دسترخوان اترنے کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں نے ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا۔ کیونکہ نشانی دیکھنے کے باوجود جو کفر کرے اس کے لیے سخت عذاب، اس کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے جب تک واضح نشانیاں نہ آئیں۔ واضح نشانیاں آ جائیں پھر بھی ایمان نہ لائے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس شرط کے ساتھ دسترخواں اترا۔ عیسیٰ بن مریم کے صحابہ کرام نے طرح طرح کی نعمتیں کھائیں، استعمال کی، ایمان لے آئے، بے شمار لوگ ایمان لے آئے۔ بے شمار لوگ ایسے بھی تھے یہودی اور باقی کو جو ایمان نہیں لائے، ان کے ساتھ اللہ نے جو حشر کیا وہ صحیح تاریخ تفسیر میں موجود ہے، جو اس آیت کا تقاضا ہے۔ ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ صرف یہودی اور نصارہ کے لیے تنبیہ، ہوشیار ہو جائیے، اس کی وضاحت میں کرنے لگا، اپنے کان کھڑے کر دیے۔ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا معجزہ، دو جملے، سب سے زیادہ معجزات خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیے، سب سے زیادہ معجزات۔ دوسرا جملہ، ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا معجزہ۔ اب یہ معجزہ ہمارے پاس اترنے کے بعد ہم اس کی قدر نہ کریں، اللہ وہ عذاب دے گا جو عذاب اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ اسباق ہے جو معجزات پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ خالی مدد تھوڑی لے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے اوپر ذمہ داریاں۔ جو حدیث میں نے صحیح بخاری کی پڑھی اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ نے وہ معجزات عطا کیے کہ لوگ دیکھ کر وہ بے ساختہ ایمان کی دائرے میں داخل ہو گئے، نہ چاہتے ہوئے عاجز ہو گئے کہ اللہ کا سچا نبی ہے، کہ اللہ کے علاوہ یہ معاملہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ ایمان لے کر فرمایا وَإِنَّمَا أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، مجھے جو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ وحی ہے، یہ قرآن ہے۔ یعنی باقی انبیاء کو معجزات ملے، ان کے ساتھ چلے گئے، مجھے اللہ نے معجزہ دیا، اس کی حجت اللہ نے اس طرح برقرار رکھی ہے کہ قیامت تک برقرار رکھی۔
اسی لیے سب سے زیادہ پیروکار میرے امتی ہوں گے، سب سے زیادہ قیامت میں امت کی تعداد میری امت کی ہوگی، جنت میں جانے والے کی تعداد بھی میری امت میں سے زیادہ ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرا معجزہ رہا، آج تک اہل دنیا کے لیے معجزہ برقرار، چیلنج برقرار کی ترقی، علوم میں ترقی دیکھیں، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی دیکھیں، ہر چیز میں ان کی ترقی دیکھیں۔ آج تک اللہ کا چیلنج برابر اس قرآن کے مطابق، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے دکھاؤ، اس قرآن کو دنیا کی سرزمین سے اس کو ختم کر کے دکھاؤ، قتل بالفرض اللہ نہ کرے کفار اس قدر مسلمانوں پر غالب ہو جائیں کہ ان کے قرآن کے نسخے لے کر معاذ اللہ جلا دے، بے حرمتی کرے، پھاڑ دے، غائب کر دے، پھر بھی قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں جو حفاظ موجود ہیں، ان کے سینوں سے قرآن کسی کو چھیننے کی طاقت ہے؟ یہ اللہ کا موجود ہے، طاقت ہی نہیں۔ اب تک اس کی ساری دنیا میں نسخے پھیلے ہوئے، کہیں سے بھی مشرق و مغرب کہیں سے بھی دو نسخے لے آؤ، ایک نسخہ ہندوستان سے لو، ایک نسخہ بر اعظم افریقہ سے لو، دونوں نسخوں کو ملاؤ، کسی ایک لفظ میں 114 صورتیں ہیں، کسی ایک لفظ میں، حرف میں، زیر و زبر میں فرق تلاش کر کے دکھاؤ۔ یہ اللہ کا چیلنج اب تک برقرار، تمہاری اتنی ترقی کے باوجود۔ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر موجود۔ ایک حافظ ہندوستان کی کسی مسجد میں کھڑا ہو، ہندوستان پاکستان اس برے اعظم میں کوئی مسجد میں بچہ قرآن پڑھا رہا ہے، حرمین میں، مسجد نبوی میں، کعبۃ اللہ میں امام حرم تلاوت کر رہا ہے، جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے وہی الفاظ یہ حافظ ادا کر رہا ہے، ادائیگی میں، لفظوں میں، زیر و زبر میں ذرہ برابر فرق ہے۔ یہ قرآن کا تم اس کو مٹا سکتے ہو؟ مٹاؤ، اس کے مقابلے میں بنا تم ایسی کتاب بناؤ، جنات کو ملاؤ اپنے ساتھ، تمہاری ترقی، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے علوم، جہاز تم ہواؤں میں اڑنے لگے ہو، مختلف سیاروں تک پہنچ رہے ہو، جدید چیزیں ایجاد کر رہے ہو، سہولیات، اسلحے کی دوڑ میں تم نے ترقی کی، ایٹم بم جیسی چیز بنا لی جس کا ایک ذرہ ایک دنیا میں تباہی مچا دے، یہاں تک پہنچ گئے، اس جیسا ایک کلام کو بنا کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا 10 صورتیں، پھر فرمایا بھلا ایک صورت بناؤ۔ کیا ہم مسلمانوں کے اطمینان کے لیے اتنا کافی نہیں؟ اب تک کفار عاجز ہیں ہماری پیغمبر کی صداقت، ہمارے اسلام کی صداقت، ہمارے رب کے وجود اور اس کی توحید کی دلیل، قیامت کی دلیل، جنت اور جہنم کی دلیل، کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے قرآن؟ اس کے باوجود ہم اس سے پیٹ پھیر لیں، اعراض کر لیں، تو اللہ کا وہ عذاب جو ہم دیکھ رہے ہیں، ذلت، پسپائی، بد امنی، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، مہنگائی، بد سکونی، بے آرامی، بے اطمینانی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے عذابوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط، اس قرآن کو چھوڑنے میں اللہ کا معجزہ ہے، جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اللہ ہمیں عذاب سے بھی دو چاہتا ہے۔ جو توحید کے احکامات، اللہ کی شرعی حدود کے احکامات سب ہم نے چھوڑ دیے، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو اپنانے کے احکامات یہ سب ہم نے چھوڑ دیے۔ یہ معجزات پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے جو معجزات کا ذکر قرآن میں ہے اور پھر نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہے، ان پر ایمان لانے کے اندر یہ مقصد ہے۔ فرعون بھاگا اپنے لشکر سمیت، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے، جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے، سمندر کے بعد پہنچے، لاٹھی ماری، ان کی عصا لگانے سے راستہ بنا، معجزہ تھا۔ فرعون کیوں غرق ہوا؟ ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اسی معجزے کا انکار تھا۔ یہاں رکتا ٹھہرتا، یہ چلتا ہوا دریائے نیل، چلتا ہوا دریا جو ہمارے مشاہدے میں رات دن آتا ہے،
یہاں سے راستہ بن گیا، یہ اللہ کا نبی ہے، رکتا سوچتا، اب بھی انکار اور اناد اور ہٹ در ان میں پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ معجزے کا انکار کیا، غرق ہوا، ہلاک ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو۔ معجزے کا انکار، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار۔ کتنے ایسے لوگ، آپ سر کے نام سے کہا جاتا ہے، سید احمد، سید بھی بنا دیا، سر بھی بنا دیا، سر سید احمد خان کے نام سے، جن کو قوم کا ہیرو بنایا جاتا ہے۔ تفسیر پڑھے، ان سارے معجزات کا انکار کر دیا، نیچریت کی نام تعویل کرنے لگے کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کو ہیرو بناؤ گے، بچوں جو اسٹوڈنٹ تمہارے کلاسوں میں، اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کے مواد ان کے ذہنوں میں آپ فٹ کرو گے۔ جب معجزات کا انکار ہو جائے تو پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی تو سارا معجزہ ہے، ان پر کون ایمان رہے گا؟ دوبارہ اٹھنا، کفار نے اسی عقل کی بنا پر انکار کیا، اس نے عقل اور نیچر کے نام پہ معجزات کا انکار کیا، تعویل کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، کہتا ہے کہ آگ سے اللہ نے بچا دیا، آگ میں گئے نہیں، بچ گئے، یہ تعویل کرتا ہے۔ آگ میں جانے کے بعد آگ کا ٹھنڈا ہونا، یہ نیچر کے خلاف۔ اس ظالم نے یہ نہیں دیکھا، معجزے کا مطلب ہی یہ ہے نیچر کے خلاف جو چیز ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس نے نیچر کے خلاف کہہ کے انکار کر دیا۔ دل کی پس پش میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ جن کو ہم نے ہیرو بنا دیا، اس میں امین اصلاحی آ جائے، گاندھی صاحب آ جائے، انکار کرتے جا رہے شاعر اسلام، مودودی صاحب آ جائے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آ جائے، عقائد دیکھو، قرآن حدیث سے ہٹ کر دو تین اچھی باتیں بتائی، ہم نے ان کو ہیرو بنا دیا۔ یہ ساری لڑی ہے فتنوں کی صورت میں جو مسلمانوں کے عقائد پر ضرب لگاتے رہے ہیں، یہ سارے ظالم جن کو ہم نے ہیرو بنا دیا۔ ایک بات سنیے گا، پیغام سنیے گا اہل علم کی طرف سے۔ یہ جو گمراہ لوگ تھے، ڈاکٹر اسرار، حلولی عقیدہ وحدت الوجود، جو سب سے کفری عقیدہ ہے کائنات، یہ کائنات اللہ کے اندر موجود ہے، معاذ اللہ، اللہ اس کائنات کے اندر ہے، جو علیحدہ نہیں ہے، هو الاول والآخر کی آیات پڑھ کے یہ عقیدہ اپنا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویڈیو کلپ موجود ہے۔ سب سے کفری عقیدہ، تفسیر کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، پیشن گوئی کے بارے میں ایک دو اچھی باتیں کر دی، ہم نے ان کو ہیرو بنا دیا۔ مت کریے اپنے آپ پہ ظلم، اپنی اولاد پہ۔ ایسے ظالم شیاطین کی کوئی اچھی بات بھی ہو مت شیئر کرا کریں سوشل میڈیا پر، مت اپنے اسٹیٹس کی زینت بنائیں، چاہے مودودی صاحب ہو، چاہے یہ ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی ہو۔ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، ایک دو اچھی باتیں سن کے ہم بھی شیئر کرنا شروع کر دیتے، افسوس ہے ہمارے کو۔ عقائد کی غیرت، فرقہ ناجیہ کی غیرت، مسلک حقہ کے ساتھ تمسک کی غیرت ہماری مر جاتی ہے۔ جنہوں نے عقل کی بنا پر قرآن و حدیث کی دھجیاں اڑا دی، ہمارے وہ ہیرو بنے۔ چلو غیروں کے تو ہیرو ہیں جو ہے مقلد اور صوفی، لیکن جو توحید کا نور اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے لیے ہیرو نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان کی اچھی باتیں بھی مت شیئر کیا۔ کیا علماء حق، علماء ربانی، قرآن و حدیث کے علماء، علماء اہل حدیث جو خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان کی طرف سے تشریحات ہمارے لیے کافی نہیں۔ یہ سارے فتنے، معجزہ پر ایمان لانا ایک وسیع موضوع ہے، اس کے متعلق آج مختصر گفتگو کی ہے، کچھ موضوع کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اس سلسلے پر مزید کچھ آئندہ خطبے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کو درست فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام قسم کی گمراہیوں سے ہمیں، ہماری اولاد کو، نسل نو کو محفوظ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔